اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون۔ قابل احترام سامعین حضرات، 17 رمضان المبارک پارہ نمبر 17، اللہ رب العالمین آغاز میں ہی ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بہت قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ بھولے ہوئے غفلت میں منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے۔ سورۃ الانبیاء ہے، سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ مکی دور کے درمیانے عرصے میں 6-7ویں سال میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور جو اعتراضات شبہات تھے نا مشرکین مکہ کے، اللہ نے ان کا اس سورہ مبارکہ کے اندر جواب دیا ہے۔ سب سے پہلا ان کا تصور یہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، شغل مغل ہے، 4 دن یہاں رہنا ہے، پھر بس ختم، کون پوچھے گا، کون بتائے گا حساب کیا ہوتا ہے، یہ ساری فرضی کہانیاں اور باتیں ہیں۔ یہ والی لائٹ چلا لو نظر۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کا یہ شبہ رد کر دیا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بہت قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو انہوں نے منہ موڑا ہے نا مشرکین مکہ میں کہ ما یاتی من ذکر من ربهم الا استمعوا وهم یلعبون، کھیل تماشا ہے، بس ختم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا رد اس آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ آگے دوسری جو سورہ مبارکہ اس کے اندر اس پارے میں ہے وہ سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج جو ہے اس کا پہلا آدھا حصہ جو ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوا، اور دوسرا آدھا حصہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا، جس کے اندر جہاد کے احکامات ہیں۔ وہاں پر بھی اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلط فہمی کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے دور کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب میرا اللہ ہلائے گا نا، ایسی زمین ہلے گی حضرات کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے نا وہ نکال کے باہر رکھ دے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، انسانوں میں سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو بھی دفینے خزینے جو کچھ بھی ہے سارا کچھ نکل کے باہر آ جائے گا۔ اتنی زور سے میرا اللہ اس کو ہلائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو جھٹکا دیا جائے گا نا، جب میرا اللہ اس کو جھنجھوڑے گا، ہلائے گا، زلزلہ دے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر جو کچھ بھی بوجھ ہے نا سارا کچھ، اور زمین کو میرے اللہ نے ٹکایا ہے، اس میں میخیں گاڑ کے، کیل گاڑ کے پہاڑوں کے، اس دن پہاڑی میرا اللہ دنکی ہوئی رنگین ان کی طرح کر دے گا، تو زمین کہاں قرار رکھے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی جس کو اس نے دودھ پلایا ہوگا وہ اس سے بھاگ جائے گی۔ حضرات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ حلیمہ سعدیہ ماں کی طرح محبت کرتی تھیں، آپ ماں جیسا احترام کرتے تھے کیونکہ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ تو دودھ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کے اندر وہ انس، وہ محبت اور وہ لطافت جو حقیقی ماں کی ہے وہی ہوتی ہے۔ تو جس کو دودھ پلایا اس کی ایک خاص تڑپ ہوتی ہے دل کے اندر، اس دن وہ تڑپ ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیاں حمل گرا دیں گی۔ اتنا زبردست دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، سورج کو ہاتھ لگے گا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، اور باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی۔ حالانکہ یہ وہ رشتے ہیں کہتے ہیں ماں پاگل بھی ہو نا، دیوانی مجنوں ہو، اس کا عقل ٹھیک نہ ہو، اولاد کو وہ بھی پہچان لیتی ہے، اولاد کی اس سے بھی پہچان ہو جاتی ہے، لیکن اس دن یہ پہچانیں ختم ہو، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں محسوس کریں گے کہ لوگوں نے جیسے کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشہ نہیں کیا ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، سارے لوگ ہی اللہ کے عذاب کی کیفیت میں ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما، اس دن کی کیفیت سے ہماری حفاظت فرما۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ جیسے پاگل سا نہیں، بولا سا بنا پھرتا ہے، وہ عجیب سی کیفیت میں، وہ اصل میں ہوگا یہ کہ وہ عذاب کی شدت ہوگی، اس دن کے وقوع کی شدت ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین اس کے آخر میں یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ میں نے آج کے اس درس کے لیے کہہ لیں جو اس آخرت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بیان کے بعد اللہ پاک نے جو بات اصل سمجھائی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں میں ایک مثال دے رہا ہوں، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو۔ ایک مثال ہے، میرا اللہ فرماتا ہے غور سے سنو، اگر یہ سارے لوگ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائے نا تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارا خلاصہ سمجھ لیں، پورے عقیدہ آخرت کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ پوری کائنات کے معبودان باطلہ کو چیلنج میرا اللہ دے رہا ہے، اور ساتھ فرمایا مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کھانا کھانے بیٹھے ہو نا تو مکھی بیٹھ کے ان کے کھانے سے وہ جو تھوڑا سا حصہ اٹھا کے لے جاتی ہے نا، یہ تو اسے واپس لانے کے لیے پر قادر نہیں ہے۔ مکھی کہاں بنائیں گے؟ وہ تھوڑا سا وہ جو اپنے ڈنک کے ساتھ معمولی سا کھانا لگاتی ہے، لگا کے اڑ جاتی ہے، ان کو کہو وہ کھانا اس سے واپس لا کے دکھائیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والا کتنے کمزوری کے ساتھ طلب کر رہا ہے، کتنا معمولی اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے، کتنی جو گھٹیا اور حقیر انداز سے یہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے کہ مکھی کے منہ سے ایک ذرے کا نہ جانے کتنا حصہ ہوتا ہے وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی جیسے عزت کرنی چاہیے تھی نا ویسے عزت نہیں کی۔ اللہ کی قدر عزت کیا ہے؟ اس کی توحید ہے، اس کی شان کے لائق ہے، وہ اس کا ایسا حق ہے جو اور کسی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی توحید الوہیت والی، ربوبیت والی، اور اس کے اسماء و صفات والی، لا مثل لہ ولا مثیل لہ، نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کی کوئی مثیل ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، دل میں خیال بھی نہیں لا سکتے۔ ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، جو اس کی صفات ہیں اس جیسی کسی صفت کا کسی اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے میرا اللہ،
ہر روز فجر تہجد کے وقت، وہ کیسے آتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ عرش پر تشریف فرما ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا عرش کیسا ہے؟ مجھے اتنی بھی اجازت نہیں ہے، ورنہ میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ میں یہ کہوں کہ اس کا عرش اس طرح کا ہے، اس کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی پنڈلی ہے، قرآن میں ذکر ہے، اللہ کی پنڈلی ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب سارے مجرموں کو جہنم میں ڈال دیں گے نا، تو جہنم پھر کہہ رہا ہوگا حل میں مزید، اللہ اور آنے دے۔ 1000 میں سے 999 جہنم کا حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، 1 جنت کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 1000 میں سے 999 جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، اس کے باوجود جہنم پکار رہا ہوگا حل میں مزید، اللہ اور آنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی جو ہے وہ جہنم کے اندر رکھ دیں گے، تو جہنم پکار اٹھے گا، یا اللہ بس، یا اللہ بس، اب میرے اندر ہمت تو گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ کی پنڈلی ہے، کیسی ہے؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ بھائی اس کے علاوہ کسی کی الوہیت کا، عبودیت کا، ربوبیت کا، اس کے ناموں کا، صفتوں کا تصور تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو جو اس کی صفتیں ہیں اس جیسا سوچ بھی نہیں سکتے کسی اور کے لیے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے اللہ رب العالمین جو اس آیت میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، دنیا کے سارے حق پہچاننے کی کتنی کوشش کرتے ہو، تمہیں بڑی سمجھ آتی ہے یہ میرا حق تھا مجھے نہیں ملا، اللہ کا حق کون ادا کرے گا؟ تم اللہ کا حق ویسے نہیں دے رہے، اللہ کی توقیر، اللہ کی قدر، اللہ کی عزت ویسے نہیں کر رہے جیسے کرنی چاہیے تھی۔ آؤ اللہ کی قدر کرنا سیکھیں، اور وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، سید الایام اسے کہا گیا ہے۔ یہ 8 دنوں میں سے مسلمانوں کا عید کا دن ہے، اس میں بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے آداب ہیں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ 2 جمعہ کے لیے بندے کے سینے میں اللہ روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں آدمی کے سے لے کر بیت اللہ تک اللہ اس کے لیے روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ سورۃ الکہف لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ اس دن پڑھنا چاہیے، جمعۃ المبارک کے دن۔ اور غسل کرنا، صاف دھلے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، امام کے آنے سے پہلے آنا، اور انتہائی توجہ کے ساتھ خطبہ سننا۔ آپ یقین کریں کہ ہم تقریباً پورا ہفتہ نہیں تو 3 دن جو آخری ہوتے ہیں نا جی، یہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کو کیا بیان کرنا ہے۔ میرے دوست بعض مجھے مذاق کرتے ہیں کہ تجھے 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، اب بھی جمعہ والے دن، جمعرات والے دن تو عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ فکر ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز دوستوں کے سامنے رکھوں کہ ان کے دل کو بھا جائے، دل کو لگ جائے، اور ہم سب عمل کی جانب چل پڑے۔ اور اسی طرح ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کہ ایسے کھڑے ہو کے ساری باتیں کی جاتی۔ میرا مدعا یہ ہے کہ ہم محنت کر کے، تیار کر کے آپ حضرات کے لیے لاتے ہیں۔ جب آپ سنتے ہیں تو ہمیں تشفی ہوتی ہے، دل کرتا ہے مزید محنت کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اس لیے بروقت تشریف لائے، اجر لے، اور ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جمعہ والے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ 2 اس کے بارے میں احادیث ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب امام منبر پر آتا ہے اور خطبہ سے پہلے وہ گھڑی ہے، دوسرا ہے کہ عصر سے مغرب تک یہ وقت ہے کہ بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا اللہ سے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے جو بندہ جس یقین کے ساتھ میرے رب سے جو مانگتا ہے نا، میرا اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔